میں جب ادھر آ رہا تھا نا تو میں جب آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے لگتا ہوں یہ میرے لیے سب سے مشکل بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رسول کی بات ہے، اس میں کوئی بات غلط نہ نکل جائے۔ تو آج میں آ رہا تھا تو آتے ہوئے میرے ایک دوست کا مجھ کو فون آیا اور مجھے کہنے لگا یار ٹھیک ہے بڑی اچھی بات کرتا ہے تو سب کچھ جو بھی ہے اللہ اور رسول کی بات تو اچھی ہوتی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں تیری یہ زندگی بدلی کیسے، یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا یہ ایک دم نہیں ہوا، اس میں تو وقت لگا۔ کہہ رہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے میوزک کی سٹیج سے نبی کے ممبر تک کیسے، نبی کے ممبر پر کیسے بٹھایا، یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں؟ جانماز بچھائی، اس پر میں کھڑا ہوا، میں نے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے اللہ سے یہ دعا کی یا اللہ اگر تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں اپنی زندگی کے حالات اپنے دوستوں کو بتاؤں تو یہ بات میرے دل میں ڈال دے اور مجھے اطمینان دے دے، نہیں تو جیسے میں روز آ کے بات کرتا ہوں ویسے کر لیا کروں گا۔ تو ایک اطمینان کی سی مجھے کیفیت ہوئی، اس لیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ اللہ نے مجھے اس طرف سے اس طرف کیسے لے کر آیا۔ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا کہ وہاں میں نے ایک 4 لوگوں کو سڑک پہ چلتے دیکھا، لمبی لمبی داڑیاں تھیں ان کی، سفید لباس تھے اور پسینے سے بھرے ہوئے جسم تھے ان کے، کہ یہ تو ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو مزے سے اپنی گاڑی میں اے سی چلا کر گھوم رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تیری گاڑی جا کے آگے لگ جائے۔ اپنی گاڑی بچانے کے چکر میں نے یو ٹرن مارا، واپس آیا، واپس آ کے میں نے ان جاتے ہوئے لوگوں کے بالکل سامنے اپنی گاڑی روک دی، گاڑی سے نکل کے میں نے جو سب سے آگے صاحب کھڑے تھے ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر میں نے کہا جی السلام علیکم، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور فوراً گاڑی میں گھس گیا اور چلا گیا۔ یہ جماعت کے ساتھی جب مسجد گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر اپنے ساتھیوں کے سامنے ذکر کیا کہ آج اس طرح جنید جمشید نے ہماری گاڑی کو روکا۔ تو ان میں ایک لڑکا تھا جس کا اپنا نام بھی جنید تھا، کیسی عجیب بات ہے، اور وہ 17 سال پہلے پہچان گیا اس کو۔ میں نے کہا تم جنید غنی بول رہے ہو؟ ہاں۔ تم جنید جمشید ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہو، کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں۔ میں نے کہا کام کوئی نہیں، پھر میں نہیں مل سکتا۔ کھڑک، فون بند۔ اس نے پھر فون کر دیا مجھے، میں جنید غنی بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کام کوئی نہیں، ایسے ہی ملنا ہے۔ میں نے کہا میں ایسے نہیں ملتا یار، کوئی ضروری کام ہو تو پھر۔ آم کی کھجوریں لایا ہوں اور زمزم لایا ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے مجھ سے زمزم اور کھجوریں لے لو، 5 منٹ کے لیے۔ میں نے کہا صرف 5 منٹ، اس کے علاوہ نہیں۔ جی 5 منٹ۔ میں نے فون رکھ دیا۔ 3:30 بجے اگلے دن کا پروگرام سیٹ ہوا۔ اب جب وہ آیا میرے گھر پہ تو میں کیا دیکھتا ہوں، سر پہ امامہ ہے جیسے شاہ رخ بھائی نے پہنا ہوا ہے، وائٹ کلر کا لمبا لباس ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے۔ اس جنید غنی کو میں جانتا تھا، انتہائی شرارتی لڑکا تھا۔ میں نے کہا جنید غنی یہ کیا ہوا تجھے؟ مجھے کہتا کیا ہوا مجھے؟ اب میں کیا کہوں، کیا ہوا اس کو؟ میں نے کہا آ کے بیٹھ جاؤ ادھر۔ مجھ سے کہتا ہے یہ تمہارا زمزم، یہ تمہاری کھجوریں، اور میرے 5 منٹ ہو گئے۔ کھڑا ہو گیا، السلام علیکم، میں وعدے کے مطابق اب جا رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ۔ یہ داڑھی ٹوپی کہاں سے آئی تمہاری؟ اگلے دن یہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا جدھر مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان ہو رہا تھا۔ اب میں جب جا کر بیان میں بیٹھا تو مولانا کا بیان تو اچھوں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر دیتا ہے۔ میں نے جب بیان سنا میں نے کہا یہ کون آدمی ہے، اس سے میں نے ملنا ہے۔ میں خیر مولانا سے ملنے گیا، وہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا مولانا کے
कमरे के बाहर। उसने मुझे देखा, देखकर मुझे पहचाना। मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे, यहाँ तक कि मेरी टी शर्ट थी, अपनी जीन्स मैंने पहनी हुई थी। और मैंने उस लड़के से कहा, मैंने मौलवी तारिक जमील साहब से मिलना है। वो मुझे देखकर हंसने लगा। जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्या मतलब है, तू ही मुसलमान है कि मैं नहीं हूं क्या? वैसे आपको पता है, मुझे लोग अक्सर ये भी कहते हैं, मासूम कितने हैं शाहरुख भाई, मुझे लोग कहते हैं जुनैद भाई आपकी इस्लाम लाने से पहले की जिंदगी क्या थी? उबैद हाँ, आपकी जो इस्लाम लाने से पहले की जिंदगी थी। ओ भाई मैं पहले भी मुसलमान था यार, कितनी मासूम कौम है मेरी। खैर जी, वो लड़का मुझे मौलवी तारिक जमील साहब के पास ले गया। उसने अंदर सर झुकाकर कहा, मौलाना एक आदमी है जुनैद जमशेद उसका नाम है, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलवी तारिक जमील साहब फरमाने लगे, जुनैद जमशेद, बुलाओ उसको अंदर। अब मैं हैरान हो गया, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो मौलाना ने मुझे अपने आगे बिठाया और मुझे ऐसे देखना शुरू कर दिया। मैं हैरान, मैं कहा जी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहा तेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं मेरे शहर के अंदर। आज जब मैं कराची आ रहा था तो मैंने ये सोचा, या अल्लाह क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस आदमी से मेरी मुलाकात हो जाए, और तू मेरे सामने बैठा हुआ है। आज की कहानी सिर्फ यहां तक, बकिया कल सुनाऊंगा। एक ब्रेक लेते हैं। बदल दे मेरा दिल बदल दे।